صوم و صلات کی پابند ہے وہی لڑکی، ارے بھائی لڑکا مسجد میں نظر آتا ہے، یہ دینداری کافی نہیں۔ ہاں دینداری کی ایک شکل ہے۔ دینداری بنیادی کیا ہے؟ عقیدہ صحیح، توحید پر ہو، شرکیات سے دور ہو، فاتحہ خانیاں، یہ جھنڈے کنڈے بنڈے ان سب سے دور ہو، درگاہوں کا کوئی چکر نہ ہو، غیر اللہ کی کوئی نیاز نہ ہو، یہ اہم ترین بات ہے۔ ورنہ پھر کوئی دینداری، کوئی نمازیں کام نہیں آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، کچھ نہیں کام آیا جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد یا عورت سنگل رہے، اس کو یاد رکھ۔ اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہر مرد جو اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ کھلا سکتا ہو، جو وہ پہنتا ہے وہ اس کو پہنا سکتا ہو، اور اپنی چھت میں اس کو جگہ دے سکتا ہو، اور اس کی بستر کا حق پورا کر سکتا ہو۔ یہی اگر یہ فقیر ہیں، کون نکاح کرنے والا، لڑکا اور لڑکی یا بے نکاح جو تھے، چاہے بڑے مرد یا بڑی عورت ہی کیوں نہ ہو، اب مال کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج اگر ہیں، فقیر اگر ہیں، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیں گے، اللہ اپنے فضل دیں گے، اپنا فضل اللہ نچھاور کریں گے، اللہ کا وعدہ۔ اس وعدے پر یقین رکھ کر آگے بڑھو۔ لوگ دیکھتے ہیں شادی میں خوبصورتی کو یا مال کو یا خاندان کو، اور آخری نمبر آتا ہے دینداری کو، لیکن آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ لڑکے لڑکیاں گئے ایک دوسرے سے جو زنا کے راستے پہ چلی جا رہی ہیں، لیکن نکاح کے راستے پہ نہیں آتے۔ نکاح، ارے بھائی بڑی ذمہ داری، میں جاؤں، جوائنٹ فیملی ہے وہ، جا کے سنبھالوں، ارے میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا بھائی، تو نتیجہ کیا ہے؟ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم على رسول الامین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حاضرین محفل، یہ محفل نکاح ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اس نئے رشتے میں جڑنے والے دلہا اور دلہن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے، اور ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو خطبہ نکاح اور نکاح کی کارروائی سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں نکاح سے متعلق، جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 52 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے بنائے اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، وہ ہر طرح سے انتظامات کر سکتا ہے۔ تو اس دنیا کی آبادی، اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر انسان کو اس دنیا میں آباد کرنا چاہا، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو بنایا، پھر آدم سے اللہ نے حوا کو بنایا، پھر اس کے بعد آدم اور حوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا، انسانی آبادی بڑھنے لگی۔ اب یہ انسانی آبادی جو ہے، اس میں رشتہ داریوں کو اللہ نے قائم کی۔ یہ رشتہ داریاں تین طرح کی۔ ایک رشتہ داری تو وہ ہے جو نسب سے چلتی، نسب کا مطلب ماں باپ کے ذریعے سے اولاد، پھر اولاد کے ذریعے سے ان کی اولاد، ان اولاد کے ذریعے سے ان کی اولاد، یہ اس طرح نسبی رشتے یہ چلتے ہیں۔ تو انہیں نسبی رشتوں کے اندر اس طرف سے چاچا، تایا، پھوپا، ماموں، پھر خالہ، ممانی، یہ جو بھی رشتے جو چلتے ہیں یہ نسبی اعتبار سے چلتے ہیں۔
تو رشتہ داری کی ایک اسٹریم یہ ہو گئی. دوسری اسٹریم جو ہے رشتہ داری کی وہ صہرا، دامادی اور سسرالی رشتے. اور یہ رشتے جو قائم ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے. نکاح جب ہوتا ہے، ایک مرد ایک عورت نکاح کے بندھن میں جب بندھ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے رشتہ داریاں شروع ہو جاتی. وہاں سے ساس سسر اور اسی طرح جو پھر داماد ہیں یا پھر بہو ہے یا پھر ان کے رشتہ دار ہیں، دونوں خاندانوں کے رشتے آپس میں ملتے ہیں. تب یہ جو ہے دامادی رشتے یا سسرالی رشتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سحر کہا، تو صہرا. اور تیسرا رشتہ جو تیسری اسٹریم جو ہے رشتوں کی وہ ہے رضائی رشتہ داری، دودھ کی رشتہ داری. ایک ماں، ایک عورت جب دودھ پلاتی ہے کسی بچے کو جو اس کی نسب سے نہیں ہے، کوئی اور بچہ ہے، اس کو اس نے دودھ پلایا، تو اس دودھ کے رشتے وہاں پر قائم ہو جاتے ہیں. پھر دودھ شریک بھائی بھی بنتا ہے، دودھ شریک بہن بھی بنتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ والی ماں بنتی ہے، دودھ والا باپ بنتا ہے. اس طرح وہاں پر رشتے پھر جڑ جاتے ہیں، اسی طرح جیسا نسبی رشتے جڑتے ہیں. تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹریم کے اندر اللہ نے بانٹ دیا. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ نسبی رشتے بھی اسی وقت قائم ہوں گے جب نکاح، اور رضائی رشتے بھی اسی وقت قائم ہوں گے دودھ کے اعتبار سے جب نکاح. تو اصل نکاح، رشتوں کی اصل ہی نکاح. اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھ دیا ہے کہ نکاح کے بعد جو بندھن شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو اولاد آگے بڑھتی ہے تو نسبی رشتے، پھر ماں جو دودھ والی بنتی ہے تو اس نے کسی کو دودھ پلایا تو وہاں سے رضائی رشتے. تو یہ 2 رشتے بھی اصل میں ہیں، اگر بنیاد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح کا رشتہ، نکاح کے ذریعے سے جو رشتے جو جڑتے ہیں. تو نکاح صرف ایک عام سی بات نہیں ہے، بھائی فلاں جگہ مسجد میں جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. نہیں، نکاح ہی بنیاد ہے انسانی آبادی کی، نکاح ہی بنیاد ہے گھر کی آبادی کی، نکاح ہی بنیاد ہے انسان کے سکون اور اس کے جو معاملات کے حل کرنے کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو نکاح. اسی وجہ سے اسلام کے اندر اس نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن رغب عن نکاح سنتی، آپ نے فرمایا کہ نکاح میرے طریقے میں داخل ہے. آپ اگر چاہتے، آپ کو معلوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری جو ہے لگی رہی اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے جو ہے مرحلے طے ہوئے، کتنے مسائل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے رہے. آپ کی کئی ایک بیویاں تھیں، نکاح میں پیچھے نہیں رہے، کیونکہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صرف سنت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی النکاح سنتی کا مطلب کیا کرتے ہیں، نکاح جو ہے میری سنت ہے. میری سنت نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میری اس طریقے سے اعراض کر دے، چھوڑ دے، وہ مجھ سے نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا وتناسلوا، آپس میں جو نکاح کرو اور اپنی نسلوں کو بڑھاؤ. اور اس میں ایک اور روایت میں فرمایا کہ میں قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا، امت بڑھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی تھا اس معاملے کے اندر. تو نکاح چونکہ بنیاد ہے، تو جس کے اندر سماج بھی بنتا ہے، خاندان بھی بنتے ہیں، خود انسان کا اپنا سکون بھی اللہ نے نکاح میں رکھا. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح میں آپ نے جلدی کرنے کے لیے بھی کہا. اور نکاح جلدی نہ کرنا یہ بہت ساری بیماریوں کو، سماجی بیماریوں کو جنم دیتا، بہت ساری خرابیوں کو ہمارے گھر لے آتا، جو آج موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں معلوم ہے آج نکاح کے سلسلے میں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. لڑکی بولتی ہے مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ڈگری کرنا ہے، مجھے پی جی کرنا ہے، مجھے ڈاکٹریٹ کرنا ہے، مجھے یہاں تک پہنچ. لڑکا بولتا ہے کہ بھائی جو مجھے ابھی جو ہے ابھی میں پڑھائی ختم کروں گا، ابھی 2-3 سال لگیں گے، پھر جو ہے میں اپنے جو ہے کچھ اسٹیٹس بناؤں گا، پھر کہیں جاب لگے گی، پھر جو کچھ جو ہے مال مجھے ملے، کچھ جو ہے 1-2 بلڈنگ بن جائیں، بینک بیلنس ہے کہ 10-20 لاکھ ہو جائے، تو پھر میں سوچتا ہوں نکاح کے. اور والدین بھی بولتے ہیں
کہ بچے کی شادی جلدی کرا دیں، نہیں میرا بچہ پاؤں پوچھ کہاں کھڑا بولتے، اب آج تک ہاتھوں پکڑا تھا کیا نہیں معلوم، پاؤں کو نہیں کھڑا، پاؤں کو کھڑے گا تو پھر جو میں نکاح کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ سب موجودہ دور کے جو یہ مسائل ہیں جو نکاح کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے پیچھے ہٹاتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم لیتی۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں کے جو بے نکاح ہیں، بغیر نکاح کے ہیں۔ اب یہاں پر بغیر نکاح میں کیا ہے؟ جو ابھی تک نکاح کیے ہی نہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں، پریورٹی ان لوگوں کی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نکاح کیے لیکن کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، بیوی کے بغیر ہیں، یا عورت شوہر کے بغیر ہے، یا شوہر کی وفات ہو گئی، بیوی کی وفات ہو گئی، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، یہ سب وہ ہیں جو سنگل جو ہے نا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد یا عورت سنگل رہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہر مرد جو اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ کھلا سکتا ہو، جو وہ پہنتا ہے وہ اس کو پہنا سکتا ہو، اور اپنی چھت میں اس کو جگہ دے سکتا ہو، اور اس کی بستر کا حق پورا کر سکتا ہو۔ یہی کون ہے بھائی جو نہیں کر سکتا؟ ہے کوئی نوجوان جتنا بھی نہ کر سکے؟ اس کے باوجود بھی ہم اسٹیٹس کے چکر میں پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں کہتا ہے کہ جو بھی سنگل ہے، چاہے وہ ابھی تک نکاح نہ کیا ہو، باقرہ ابھی تک نکاح نہیں، یا سیبہ پھر سے نکاح کرنا، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا، بغیر ازدواجی رشتے کے زندگی نہیں گزار۔ یہ اگر سسٹم اگر آ گیا نا معاشرے کے اندر سے، زناکاری ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے گی، یہ عورتوں کے شکل ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں کے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کروا دو۔ انکحو، نکاح کرواؤ، جو ذمہ دار ہیں وہ بچوں سے کہنا، جو بے نکاح لوگ ہیں ان سے کہنا بھائی نکاح کر لے، بھائی بغیر نکاح کے نہ رہے۔ والدین اولاد سے کہیں نکاح کا جو موقع ہے تمہارا، نکاح کا وقت ہے، کر لو نکاح۔ پھر اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، ہاں بھائی اب مسئلہ کیا ہے؟ بھائی آمدنی صحیح نہیں ہے، انکم کم ہے، اور میرا خود چلنا مشکل ہے، اس کو لا کے میں کہاں سے پالوں؟ یہ سب مسئلے ہوتے ہیں نا، اور اکثر لڑکے ہی بولتے ہیں، اور لڑکی بھی دیکھتی ہے انہیں کیا اس کی تنخواہ 20,000 25,000 کیا کریں گا، انہیں ایک وقت کی شاپنگ پوری نہیں کر سکتا، انہیں میں جا کیا کروں اس کے پاس؟ یہ تھنکنگ چل رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر مال تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے نکاح کے سلسلے میں، یاد رکھو اس اللہ تعالیٰ کے قول کو، اس رب کے فرمان کو، ان یکونوا فقراء، پڑھیے قرآن سورۃ النور کے اندر آیت نمبر غالباً 32 ہے یہ، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، کون؟ نکاح کرنے والا لڑکا اور لڑکی، یا بے نکاح جو تھے، چاہے بڑے مرد یا بڑی عورت ہی کیوں نہ ہو، اب مال کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج اگر ہیں، فقیر اگر ہیں، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیں گے، اللہ اپنے فضل دیں گے، اپنا فضل اللہ نچھاور کریں گے، اللہ کا وعدہ۔ اس وعدے پر یقین رکھ کر آگے بڑھے، اس وعدے پر یقین رکھ کر جو اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں کا جو کوئی بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، دو قدرتیں ہونا چاہیے، ایک مالی قدرت، ایک جسمانی قدرت، یہ دو ایبلٹیز اگر آ گئے تو نکاح جو ہے کہ قابل آپ ہو گئے۔ من استطاع منکم الباءۃ، جو بھی طاقت رکھے شادی کی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیتزوج، شادی کرے، آگے بڑھے، پیچھے نہ ہٹے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، آپ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے دو بینیفٹ لاتا ہے آپ کی زندگی کے اندر،
سب سے پہلے یہ نکاح ادھر ادھر نظر بازی جو ہوتی ہے، فلاں گئی اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہی ادھر جا رہی، یہ کنٹرول آ جائے، کیونکہ آپ کی اپنی بیوی آپ کے گھر میں انتظار کر رہی ہے، آپ کے لیے خاص ہے، آپ دوسروں پر نظر نہ دوڑائیں، وہ سب کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، وہاں کیوں جا رہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص دے آپ کی ملکیت میں ایک عورت کو دے دیا، وہاں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی چلتی عورت پر نظر پڑے، انسان کی شہوت جاگ اٹھے، تو اپنی عورت کی طرف آ جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس۔ اللہ اکبر، کیا فرمائے؟ اس کے پاس بھی وہی ہے جو آپ کی بیوی ہے، جو وہاں تم چاہ رہے ہو نا، وہ چیز جو تم چاہ رہے ہو کسی اور عورت سے، وہی چیز اللہ تعالیٰ تمہارے عورت کے پاس دیا، یہاں آ جاؤ، یہاں اپنی خواہش کو پوری کرو۔ تو پہلی چیز نظر کنٹرول ہو جاتی۔ دوسری بات احسن للفرج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ آج بے حیائی پھیل رہی ہے تو نظر بازی سے، زناکاری عام ہو رہی ہے تو جو اپنی شرمگاہوں کو لوگوں نے ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیا، یہ کنٹرول ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں بھائی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں نادار ہیں، حقیقت میں فقیر ہیں، محتاج ہیں، کھانے کے لیے محتاج ہیں، روٹی کے لیے محتاج ہیں، اب وہ لوگ کیا کریں؟ تو اس کا بھی حل اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا فمن لم یستطع، جو یہ جو استطاعت نہ رکھے، فعلیہ بالصوم، تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ کثرت سے رکھے۔ یہ روزہ شہوتوں کو توڑتا ہے، فإنہ لہ وجا، یہ کثرت سے روزے، نوافل روزے، پیر جمعرات کے روزے، مہینے کے 3 روزے، یا ایک دن روزہ ایک دن چھوڑیں، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑیں، صوم داؤد یا افضل ترین روزہ، اس روزے کی طرف آ جائے، تاکہ جب تک یہ شہوت ٹوٹے، اور روزے کی حالت میں انسان کنٹرول کر لیتا، نگاہ کی بھی کنٹرول ہوتی ہے، شہوت کی بھی کنٹرول ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب روزے دار انسان اگر بن جائے تو آٹومیٹک جو یہ چیزیں اسے ہٹ جاتی، کب تک؟ جب تک کہ جو ہے اس کو استطاعت نہ ملے نکاح۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ ترغیب اس لیے دی کہ نکاح کے ذریعے سے اس کا گھر بھی آباد ہو، اور اس کے معاشرے کے اندر سے بھی، اس کے سوسائٹی کے اندر سے بھی اس زناکاری کے زہریلے جراثیم جو پھیلے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں۔ تو نکاح حل ہے اس کا۔ اب نکاح حل ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو نکاح آپ کیسے کریں، کس سے کریں؟ ایک مسئلہ آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لوگ جو ہے نکاح کرنے کے لیے عورت کے اندر 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا 4 میں سے کسی ایک چیز کو پرائیورٹائز کر کے وہ نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا بجمالہا، خوبصورتی، پہلی چیز کی بڑی خوبصورت ہے بھائی، ہاں گڈ لکنگ ہے، گڈ فیس ہے، ارے میں تو دیکھ کے جو ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی بولتا ہوں، ہاں چہرے پر نظر پڑ گئی، ہو گئے وہاں سے گل ہو گیا، دل پھینک دیا، دل دے دیا۔ تو نارملی کیا ہے، خوبصورتی کو جو ہے معیار بنایا جا۔ پھر فرمایا ولی مالہا، یا اس کے مال کو دیکھ کر، بڑی مالدار ہے، بہت لے کر آئے گی، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سب جو ہے ہمارے گھر آ جائے گا، مال، جوڑے گھوڑے جہیز، یہ چکر چلتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل حدیث لوگ ہیں، ایسے خاندانوں سے بھی یہ اخبار سننے میں آتی ہے کہ یہاں پر بھی مطالبے ڈیمانڈز رہتے، کیا کی دینداری بھائی، کیا کہ اہل حدیثیت؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق آپ نکاح نہیں کر سکتے اپنے گھر کا، تو پھر آپ اور معاملات کیا کریں گے؟ اور یہ جہیز وہیز کے جتنے مسائل ہیں جو ڈیمانڈ کر کے لیے جاتے ہیں، اور ڈیمانڈ کے طریقے بھی الگ الگ بدل گئے بھائی۔ ہم کو ایک جگہ میں دیکھا تو لڑکے کی والدہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے جہیز کے نام پہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے مال اتنا دو اتنا دو، ہم نہیں مانگتے۔ میں بولا مال مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مال آپ کا بیٹا پہنے گیا کیا؟ نہیں، وہ ان کے لیے ہی ہے، بچی کے لیے۔ پھر بچی کے لیے باپ دینے کے جو دینا چاہے دے دے، بھائی تم کون ہوتے مانگنے کے لیے؟ تمہارا کیا دخل ہے لڑکی کو اتنا ہی مال دے کر بھیجنا؟ نہیں، وہ ہم نہیں مانگتے، ٹھیک، پھر کیا ہے؟ نہیں، بس ایک ہی چیز ہماری خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ ذرا اچھے سے انداز سے ایک 500 آدمیوں کی دعوت کرا دیں ایک اچھے بڑے ہوٹل۔ واہ، یہ کہ جہیز میں شامل نہیں ہے،
جو مانگ بھی لڑکا یا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی یا لڑکی کے والدین سے مانگا جاتا ہے، یہ جہیز میں داخل ہے، یہ جوڑے گھوڑے کے رسموں میں داخل ہے، اور کان کھول کر سن لیں یہ ظلم، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم دے کئی ظلمات بن جائے گا، کئی اندھیریوں کے اندر جو وہ اس انسان کو عذاب دیا جائے گا، اور جب تک ظالم اس مظلوم کا حق ادا نہ کرے معافی نہیں ہے اس کو۔ ڈیمانڈ کر کے اگر کوئی چیز منگوائی جاتی ہے، لڑکے کے لیے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کو بائک چاہیے، بائک تو جب معمولی ہوگی، اب تو کار سے کم جو باتیں نہیں ہوتی، اس کو کار چاہیے، فلاں ماڈل کی چاہیے، فلاں شو روم سے چاہیے، گھر کے اندر یہ چیزیں آپ کی طرف سے آنا چاہیے، ہمارے اتنے آدمیوں کو آپ کو کھلانا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہیں، یہ جو لسٹ جو بنائی جاتی ہے نا، اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ خطبہ دے رہا ہوں، جس میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ پوری جو مانگ ہے، یہ ظلم کی لسٹ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کریں گے قیامت۔ یہاں اگر آپ اس ظلم سے نہیں بچے تو اس ظلم کا وہاں پر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو مظلوم سے آپ نے مانگ کر لیا، اس کو واپس کرنا پڑے گا آپ کی نیکیوں کی شکل میں۔ راضی ہیں اس کے لیے کہ دنیا میں تو آپ جو روپیوں کی شکل میں لیں اور وہاں پر آپ نیکیوں کی شکل میں واپس کریں؟ اللہ کے لیے ڈریں، اللہ کے لیے ڈریں، اپنے نکاحوں کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ دیکھتے ہیں شادی میں خوبصورتی کو یا مال کو یا خاندان کو، اور آخری نمبر آتا ہے دینداری کو، لیکن آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والی کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت ہی آج ہمارے گھروں کے اندر سے دین نکل گیا، نہ ہمارے پاس دین اگر ہے تو نام کے لیے ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بات جب آتی ہے لین دین کی، بات جب آتی ہے معاملات کی، بات جب آتی ہے اخلاق کی، بات جب آتی ہے کردار کی، تو پھر وہاں پر دین کہاں غائب ہوا نہیں پتا۔ وہاں پر کچھ چھوٹا سا جھگڑا بھی ہو جاتا، گالم گلوچ شروع ہو جاتا، تو میں کے اندر معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ مرنے مارنے پر آ جاتے، داماد سسر پہ ہاتھ اٹھا دیتا، ساس بہو پر، بہو ساس پر، نندے بھاوج پر، ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی حالت، تو ہمارے اخلاق تو در گئے، کردار کدھر گیا؟ کیا دین ہمیں صرف نماز دیتا؟ دین صرف ہم کو جو ہے روزے دار بنا دیتا؟ ان نمازوں سے، روزوں سے، جو بھی عبادت ہمیں سکھائی گئی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو تعمیر کر رہا، ہمارے اخلاق کو سنوار رہا، ہمارے کردار کو بنا رہا، ہمارے رہن سہن کو، پورا اسلام ہمیں جو دیا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ نے ترکنا علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر گئے، جہاں اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، کوئی معاملہ آپ نے چھپا کر نہیں رکھا، کسی چیز کے اندر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا بھئی اس معاملے میں کیا کرنا ہے، نہیں معلوم اسلام کیا کر رہا، ہمارے پاس گائیڈ لائنس نہیں ہے، نہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پر ہمیں گائیڈ لائنس دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے طریقہ بتلا دیا ہے ہمیں۔ اب نکاح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیندار کو تلاش، اور پھر فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس وہ رشتہ اگر آ جائے، اس کو ذرا غور سے سنیں، تمہارے پاس اگر وہ رشتہ آ جائے جس میں تم اس آنے والا یا رشتہ جس کے بارے میں آپ کو پیغام آیا، اس کی دینداری بھی تمہیں پسند ہے، اس کے اخلاق بھی پسند ہے، اس کے باوجود بھی تم دنیا دیکھ کر، وہ اسٹیٹس نہیں ہے ہمارا، وہ جو اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا داری سے اگر تم پیچھے ہٹ جا رہے ہو، جب اس کا دین واضح ہے، اس کا دین بہترین ہے اور اس کے اخلاق بہترین ہے، فزوجو، نکاح کر دو، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم جو ہے نہ کرو گے، دین اور اخلاق کو دیکھ کر تم آگے نہیں بڑھو گے،
تو ہوگا کیا؟ بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد۔ آج وہی فساد ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں گئے ایک دوسرے سے جو ہے زنا کے راستے پر چلی جا رہی ہیں، لیکن نکاح کے راستے پہ نہیں آتے۔ نکاح، ارے بھائی بڑی ذمہ داری، میں جاؤں، جوائنٹ فیملی ہے وہ، جا کے سنبھالوں، ارے میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا بھائی، معاف کر دو مجھے، نہیں میں ایسے دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الوقت چھوڑ دا۔ لڑکا اپنے اسٹیٹس کے چکر میں پیچھے ہٹتا جا رہا، تو نتیجہ کیا ہے؟ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ نکاح کے لیے ہم نے کرائٹیریا الگ الگ رکھ لیا ہم لوگوں نے، اور زنا وہ تو جو اس موبائل کے حد کے اندر ہی ہے، ہماری جیبوں میں کھول دیں کوئی بھی ایپ، لڑکیاں ہی لڑکیاں، اتنے ایپ ہے فرینڈ شپ کے ایپ جو فرینڈ شپ ختم ہوتی زنا کاری پر، ہے نہیں ہے۔ اور پھر یہ والدین کا کہ نگرانی، یہ بھی بچہ بڑا ہو گیا بھائی، اب میں کیا بولوں اس کو، کہاں جاتا کہاں آتا پوچھنا نہیں، پوچھے تو وہ ناراض ہو جاتا، پوچھے تو یہ اختلافات آ جاتے ہیں، جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے ملے۔ اب تو کالجز کا ماحول تو اللہ رحم کرے اتنا جو ہے غلط ملت والا ہو گیا ہے۔ اچھا کوئی جواب قبول کرانا ہے، ٹھیک بات کریں۔ تو اب یہ صورتحال جو کالجوں کا جو ہو گیا نا، یہ زناکاری اگر جو ہے، اگر میں برملا کہوں تو آج جو ہے ہمارے بہت سارے اسکولز اور کالجز، جو ہائی اسکولز کے اوپر کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے بن گئے تعلیم گاہ کم، زنا کے اڈے زیادہ۔ یہ حقیقت ہے، کیا بولے نہ بولے، معاشرہ ایسے بگڑتا جا رہا، جہاں ڈرگس کا ایک فساد چل رہا ہے وہاں پر زناکاری کی دوسری اسٹریم چل رہی۔ اب انہی فرینڈشپ کے چکروں میں جو ہے نکاح سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے اولاد پر نگہبانی کریں، اور اولاد اگر قابل اگر ہو گئی نکاح کی تو دینداری کو مقدم کر کے آپ جو ہے آگے اس کا نکاح کرا دیں۔ باقی اللہ، مال کے اعتبار سے اللہ مالک، اللہ کا وعدہ قرآن کی آیت اپنے سامنے ہم نے رکھ دیا، پیچھے نہ تھا۔ ہمارے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، بیٹا اگر آپ جو اس قابل ہو گئے کہ جو ہے آپ ایک بیوی کو، چار کی ضرورت نہیں، فی الوقت ایک رکھیں، ایک بیوی کو اگر آپ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ کھلا سکتے ہیں، آپ کی بنیادی ضروریات جو آپ پوری کر رہے ہیں اس کی پوری کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے چھت کے ذریعے میں جو ہے اس کو آپ شیلٹر دے سکتے ہیں، جسمانی طور پر آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ قابل ہو گئے نکاح کے۔ نبی کا فرمان ہے کہ نکاح کرو، نبی کے فرمان خیر و برکت۔ اور دینداری میں جو ہے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دینداری، صوم و صلات کی پابند ہے بھائی لڑکی، ارے بھائی لڑکا مسجد میں نظر آتا ہے، یہ دینداری کافی نہیں۔ ہاں دینداری کی ایک شکل ہے، دینداری بنیادی کیا ہے؟ عقیدہ صحیح، توحید پر ہو، شرکیات سے دور ہو، فاتحہ خانیاں، یہ جھنڈے کنڈے بنڈے ان سب سے دور ہو، درگاہوں کا کوئی چکر نہ ہو، غیر اللہ کی کوئی نیاز نہ ہو، یہ اہم ترین بات ہے۔ ورنہ پھر کوئی دینداری، کوئی نمازیں کام نہیں آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، کچھ نہیں کام آیا جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ تو عقیدے کو صحیح خود اپنے گھر کے اندر بھی آپ صحیح کروائیں، اور جو بچی یا بچے کو آپ لا رہے ہیں گھر کے اندر رشتوں کے اعتبار سے، ان کی بھی دینداری کو بنیادی طور پر دیکھیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ توحید والا بندہ ہے نہیں۔ اسے انٹرویو لیں، چاہے بچہ ہو بچی ہو، اسے انٹرویو لیں شادی سے پہلے، عقیدہ کیا ہے معلوم ہو، آپ کتنے لوگ ہیں، اگر پوچھیں بھائی اللہ کہاں ہے تو کیا بولیں گے؟ ایک پوائنٹ رکھ لو بس، انہیں اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں یہ جاننے کے لیے 2-3 سوالات کہتے ہیں۔ پہلا بنیادی سوال، اللہ کہاں؟ اگر وہ یہ کہے اللہ ہر جگہ ہے جی، اللہ میرے دل میں بھی ہے جی، اللہ مسجد میں بھی ہے جی، باہر بھی ہے جی، اللہ ہر جگہ اگر ہے تو سمجھو وہیں سے پیدل ہو گئے، توحید اس کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہوں میں فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، اس کی بنیادی بات بھی نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، تو پھر وہ توحید والا کیسے بنے گا؟ تو عقیدے کو پہلے چیک کرو، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو جو ہے مشرکانہ گھروں میں نہ دو۔ بچی جو توحید میں پلی ہے، اس کے بعد جو اسٹیٹس دیکھ کر جو آپ جو کسی مشرک کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر وہاں پر اس کی توحید برباد، وہاں پر تو جو وہ کمپریس ہو جاتی، انہی کے طریقے میں چلنا ہے۔ سر لڑکا اگر لا رہے ہیں اپنی بچی کے لیے تو وہاں پر بھی دیکھو پہلے توحید ہے نہیں، پھر اس کا فرائض کا پابند ہے نہیں ہے، پھر اس کو احکام میں حلال و حرام کی پابندی کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو دینداری کے لیے ہیں۔ صرف جو ہے نماز اور روزے کے چکر میں دھوکے نہ کھائیں، یہ ظاہری چیز ہے، لیکن اندرونی چیز ہے کہ اس کی لائف اسٹائل
یہ جو ہے اسلام پر گزرے، وہاں پر وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی توحید پر چلتے ہوئے نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے وہ حلال و حرام کی پابندی کرے۔ تو یہ دینداری بہت اہم ہے، اور جو ہے یہ چونکہ وقت بھی کم ہے، اور جو ہے پھر اور اس کے خطبہ نکاح اور ایجاب و قبول کا مرحلہ بھی باقی ہے، تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ماحول کو سدھارنا ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ماحول بعد میں بنتا ہے، لیکن پہلے گھر کا ماحول بدل جائے تو پھر معاشرے کا ماحول بدلے گا۔ اپنے گھروں سے توحید کو شروع کریں، اپنے گھروں سے جو ہے آپ حلال و حرام کے پابندی شروع کریں، اپنے گھروں سے اخلاق کو سنواریں، اور پھر اس کے بعد رشتے جب بن جاتے ہیں تو ہم پر اخلاق کو مظاہرہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ، مار دھاڑ، مار پیٹ، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کے بھی بعض واقعات سننے میں آ جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور خاص طور پر مسلمان اس طرح کریں، غیر مسلموں کے لیے بہت جو ہے یہ ایک فنی چیز بن جاتی ہے، استہزاء کی چیز بن جاتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی اہل حدیث گھرانوں کے اندر اس طرح کی بات اگر ہو گئے تو بہت ہی قابل افسوس بات ہے کہ اہل حدیثیت کا دعویٰ کرنے والوں کے گھروں کے اندر اس طرح کی باتیں تو ہو ہی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی 1% بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی پابندی کریں، اللہ سے ڈریں، اور جو ہے اپنے مسائل کو جہاں تک ہو سکے اپنے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد کچھ مسائل آتے ہیں، لیکن جتنا آپ سمجھداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ رشتے جو ہے آپ کے لیے آگے جو خیر و برکت اور رشتے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نیا جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت اور رشتہ بنا دے، اور ان گھروں کے اندر اللہ سکون اللہ نازل فرمائے، برکتوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہر مشکل سے، ہر نظر سے، ہر حسد سے، ہر جادو سے، ہر شیطانی و انسانی شر سے اللہ تعالیٰ ان دونوں گھرانوں کو، ان دونوں گھر والوں کو، اور یہ خاص طور پر دولہا و دلہن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور آگے ان دونوں کے ذریعے سے ذریت صالحہ اللہ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کا دعوے دار اور اسلام کی دعوت دینے والے اور اسلام پھیلانے والے اللہ تعالیٰ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔